اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہائیڈ پارک میں آپ کا میزبان طاہر راؤ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان اور صدارتی نظام حکومت۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان جب 1947 میں آزاد ہوا، برٹش گورنمنٹ سے، برطانیہ سے آزادی حاصل کی انڈیا اور پاکستان نے، تو پاکستان میں اس وقت پارلیمانی نظام حکومت قائم کیا گیا۔ اسی طریقے سے ہندوستان میں بھی پارلیمانی نظام حکومت قائم کیا گیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو مغربی جمہوریت ہے، جس کا کہ سرخیل برطانیہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے ویسٹ منسٹر جمہوریت، تو جہاں جہاں پہ بھی میجورٹی ملکوں میں جہاں پہ برٹش نے حکومت کی ہے، برطانیہ نے حکومت کی ہے، وہاں پہ پوری دنیا میں ان کے آزاد ہونے کے باوجود وہاں پہ پارلیمانی نظام حکومت ہی قائم کیا گیا ہے۔ چونکہ برطانیہ میں بھی پارلیمانی نظام حکومت قائم ہے، اسی طرح سے انڈیا میں، پاکستان میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، کینیڈا میں، تو بہت سارے ممالک میں، ساؤتھ افریقہ میں جہاں پہ بھی ہے وہاں پہ بھی پارلیمانی نظام حکومت قائم ہے۔ لیکن پاکستان ایک ملک ایسا ہے جس میں کہ جب سے پاکستان بنا ہے 1973 سے، اس وقت سے آج تک یہ بحث چل رہی ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام حکومت ہونا چاہیے یا پارلیمانی نظام حکومت ہونا چاہیے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کانسٹیٹیوشن کسی بھی کنٹری کا جو آئین، دستور، وہ ایک بنیادی دستاویز ہوتی ہے جس کے تحت کوئی بھی خطے کے عوام، کسی بھی خطے کے عوام یا جو جغرافک لوکیشن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک عمرانی معاہدے کے تحت اکٹھا رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں، جو کسی بھی ملک کی ایک بنیادی دستاویز ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک میں اگر آئین نہ ہو تو وہ اس ملک کو گورن کرنا، اس ملک کو چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کی رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ڈیفائن کی جاتی ہے۔ تو پاکستان ایک فیڈریشن ہے جس میں 4 صوبے، پنجاب، سندھ، بلوچستان، KPK، اس کے علاوہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا ایریا شامل ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ 4 بھائی مل کے ایک پارٹنرشپ بناتے ہیں، یا کوئی بزنس میں پارٹنرشپ بنائی جاتی ہے جس میں کہ آپ اپنے شیئرز، آپ کے حقوق، آپ کے فرائض، رسپانسبلٹیز، سب چیزیں ڈیفائن کی جاتی ہیں۔ جیسے کہ کوئی بھی کمپنی آرٹیکل آف ایسوسیشن اور میمورنڈم آف ایسوسیشن کے بغیر نہیں چل سکتی، یا کوئی بھی پارٹنرشپ بغیر پارٹنرشپ ایگریمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اسی طریقے سے کوئی بھی ملک بغیر آئین کے نہیں چل سکتا۔ تو اس میں پہلے بھی پاکستان میں کوششیں ہوتی رہی ہیں کہ پاکستان میں صدارتی نظام حکومت لایا جائے، جس کی بڑی مثال ایوب خان کی گورنمنٹ ہے۔ ایوب خان نے جو ایک نیا آئین دیا وہ صدارتی نظام تھا، اور 10 سال انہوں نے حکومت کی، لیکن اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ صوبوں میں بے چینی پیدا ہو گئی، کیونکہ 54% میجورٹی جو تھی وہ مشرقی پاکستان میں رہتی تھی، اور 46% لوگ مغربی پاکستان میں رہتے تھے جہاں پہ 4 صوبے ایگزسٹ کرتے تھے۔ تو ان کو بیلنس کرنے کے لیے تو یہاں پہ ایک 1 یونٹ کریٹ کیا گیا، اور اس کے مقابلے میں جس کو ویسٹ پاکستان کہا گیا اور ایسٹ پاکستان کہا گیا، دوسرے بنگال کے علاقے کو، تو ان میں پیرٹی کا سسٹم لاگو کر کے اور 2 گورنر بنا کے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب جیسے ہی ایوب خان کی گورنمنٹ کمزور ہوئی، وہاں پہ آزادی کی تحریک چلی، اور 71 میں ہم نے اپنا ایک بازو کھو دیا۔ یہ واحد مثال ہے دنیا کی جہاں پہ میجورٹی نے جو ہے وہ منورٹی سے علیحدگی حاصل کی، ورنہ ہمیشہ علیحدگی لوگ حاصل کی جاتی ہے جو منورٹی ہوتی ہیں، یا جو چھوٹا علاقہ ہوتا ہے، یا چھوٹی نسل ہوتی ہے، یا چھوٹا صوبہ ہوتا ہے، وہ اکثریت کے مظالم سے تنگ آ کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں، جس طرح بھی اب تو پوری دنیا میں آزادی کی تحریک دیکھ لیں، جیسے کشمیر میں دیکھ لیں، سری لنکا میں دیکھیں، ہر جگہ فلسطین میں دیکھیں، تو اقلیت ہمیشہ اکثریت سے آزادی حاصل کرتی ہے۔ لیکن پاکستان بدقسمتی سے ایک واحد ملک ہے جہاں پہ پاکستان نے میجورٹی نے منورٹی سے آزادی حاصل کی۔ اس کے علاوہ نہ صرف مشرقی پاکستان نے آزادی حاصل کی، جو چھوٹے صوبے ہیں جیسے بلوچستان، سندھ اور KPK کو ہمیشہ
پنجاب سے شکایت رہی ہے کہ بڑا بھائی کا کردار ادا نہیں کہا. وہاں پہ علیحدگی کی تحریکیں بھی چلتی رہی ہیں کسی نہ کسی فارم میں, بلوچستان میں اسپیشلی, اور KPK میں ایک زمانے میں پختونستان کا نعرہ لگتا تھا اور آزاد بلوچستان کی آدھی باتیں ہوتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک بڑا صوبہ ہے اور وہ ان کے حقوق وہی سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے بھائی کا رول ادا نہیں کر رہا. تو ناظرین, ابھی پچھلے ہفتے ہم عوام پارٹی کے چیئرمین طارق عزیز صاحب نے پاکستانی سپریم کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی ہے, جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 184(3) ہے جو کہ بنیادی انسانی حقوق سے تعلق رکھتا ہے, اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو ڈائریکٹ کریں کہ وہ ایک ریفرینڈم کال کریں اور ریفرینڈم میں صدارتی نظام پاکستان میں لاگو کیا جائے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ صدارتی نظام پاکستان میں ایوب خان کے گورنمنٹ میں بھی رہا ہے. اس کے بعد جب 77 سے لے کے 1988 تک جب جنرل ضیاء کی حکومت تھی, اس وقت بھی عملاً ایک صدارتی نظام ہی قائم تھا, چونکہ کوئی پارلیمنٹ کا وجود نہیں تھا اور پارلیمنٹ کے پاس پاورز نہیں تھی. پریزیڈنٹ ایک بہت سٹرونگ پریزیڈنٹ تھا, وہ انہوں نے مجلس شورا اور اپنے ایڈوائزرز کے تھرو اور ٹیکنوکریٹس کے تھرو ملک چلانے کی کوشش کی, لیکن وہ بھی تجربہ کامیاب نہیں ہوا. اس کے بعد پرویز مشرف صاحب آئے, بلکہ پرویز مشرف سے پہلے بھی ایک آلدو پاکستان میں پارلیمنٹ موجود تھی, قومی اسمبلی, سینٹ اور صوبائی اسمبلیاں کام کر رہی تھی, لیکن وہ بھی ایک عملاً صدارتی نظام تھا, کیونکہ جو 8ویں ترمیم کے تحت صدرت کو لامحدود اختیارات حاصل تھے. وہ کمانڈر ان چیف بھی تھے, آرمی کے سربراہان کے وہ اپوائنٹ کرتے تھے, وہ چیف الیکشن کمیشنر بھی وہ اپوائنٹ کرتے تھے, ان کے پاس اسمبلی توڑنے کا اختیار بھی تھا, وہ سپریم کورٹ کے ججز بھی وہ ہی اپوائنٹ کرتے تھے, چیف جسٹس بھی وہ اپوائنٹ کرتے تھے. تو ان کے پاس ایک لامحدود پاور تھیں, پارلیمنٹ کے پاس بہت کم پاور تھی, صوبوں کے پاس بھی پاورز نہیں تھی, وہ جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد ملی ہیں, تو صوبوں کے پاس بہت کم پاور تھی, تو عملی نظام وہ بھی صدارتی ہی تھا. لیکن اس کے بعد جب مشرف آیا, وہ پھر بلا شرکت غیر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ انہوں نے لاگو کیا. اس کے بعد جب اسمبلی بنی, اس میں بھی انہوں نے جب 17ویں ترمیم کے تھرو تمام اختیارات جو واپس لیے تھے, جو پارلیمنٹ کو ملے تھے 14ویں ترمیم کے تحت, وہ واپس لے لیے گئے تھے, اور صدر ہی آل نال تھا, وہ بھی ایک پریزیڈنشل فارم آف سسٹم تھا. اس کے بعد بھی وہ بھی کامیاب نہیں ہوا. لیکن ہمیشہ سے یہ ایک بحث چلتی آ رہی ہے, ایک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور جو دانشور طبقہ ہے کچھ لوگوں کا, کچھ لوگ پڑھے لکھے ہیں, وہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل صدارتی نظام میں ہے. لیکن بار بار تجربات کے باوجود ہمیشہ جب بھی ہم نے ریورٹ کیا, جب بھی ڈیموکریسی آئی ہے, پارلیمنٹری فارم آف سسٹم ہی لایا گیا ہے. اور پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز بشمول بڑی پارٹیوں کے, پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, PTI, اور اس کے علاوہ جو چند چھوٹی پارٹیاں ہیں, ڈیموکریٹک پارٹیاں ہیں جس میں GOIF ہے, جس میں ANP ہے, تمام پارٹیاں پارلیمنٹری فارم آف سسٹم پہ متفق ہیں. کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی, کسی صوبے کی طرف سے پارلیمنٹری سسٹم کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا. لیکن شاید کہیں پہ یہ سوچ ہے کہ ہم پاکستان کے عوام جاہل ہیں, پاکستان کے عوام کے پاس قوت فیصلہ نہیں ہے, وہ اپنے ریپرزینٹیٹیو صحیح منتخب نہیں کر سکتے. اس لیے پاکستانی قوم جو ڈیزرو کرتی ہے وہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت ڈیزرو کرتی ہے, اور ایک مضبوط پارلیمنٹری سسٹم کی بجائے ایک مضبوط پریزیڈنشل فارم آف سسٹم لایا جائے. لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان اس پریزیڈنشل فارم آف سسٹم کا مکمل ہو سکتا ہے. اس میں چھوٹے صوبوں میں بہت بے چینی پھیلے گی, اسپیشلی بلوچستان میں, سندھ میں اور KPK میں. تو یہ پاکستان کی انٹیگریٹی کے لیے, پاکستان کی انٹیگریشن کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کی وفاقیت کے لیے بہت خطرناک ہوگا. اگر یہ کہیں پہ سوچ پائی جاتی ہے تو اس سوچ کو ختم کرنا چاہیے, کیونکہ آپ پاکستان میں کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستانی عوام صحیح عوام کو منتخب نہیں کرتے, صحیح نمائندوں کو نہیں کیے جاتے. لیکن کویشچن یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو کب منتخب کرنے دیا گیا ہے؟ ہمیشہ الیکشن رگڈ ہوتے ہیں, ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی پارٹیاں آگے آتی ہیں. کبھی مسلم لیگ نون کو بنایا جاتا ہے, کبھی PTI کو بنایا جاتا ہے, کبھی MKN کو بنایا جاتا ہے. تو ہمیشہ سے سلیکشن رہی ہے, اور ہمیشہ الیکشنز کو, پارلیمنٹری الیکشنز کو رگ کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, ڈیپ اسٹیٹ کی طرف سے.
تو آپ اس بیس پہ یہ بہت ہی ایک ویک آرگیومنٹ ہے، ایک بہت ہی جس کا کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹری سسٹم فیل ہو گیا ہے جو یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. آپ نے کبھی نہ عوام کی ٹریننگ کی ہے، نہ کبھی عوام کو اس سیاسی طور پہ ان کو آزاد فیصلے کرنے کی ان کو سہولت مہیا کی ہے، ان کو کبھی چانس دیا ہے. آپ نے ٹریڈ یونینز پہ پابندی لگا دی ہے، آپ نے اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی لگا دی ہے. جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو گراس روٹ لیول پہ، جو مدر آف جو پولیٹکس ہوتی ہے، ڈیموکریسی ہوتی ہے، آپ نے وہ تمام دروازے بند کر کے آپ نے اسٹوڈنٹ یونینز بین کیا، ٹریڈ یونینز بین کی، آپ نے لیبر یونینز بین کی. تو جہاں سے لوگ پولیٹیشنز آتے ہیں، جہاں سے لوگ سبق سیکھتے ہیں جمہوریت کیا ہوتی ہے، تو پھر آپ کیسے عوام سے یا عوامی نمائندوں سے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ عوام بھی صحیح نمائندے منتخب کریں گے اور نمائندے بھی اپنا صحیح رول ادا کریں گے. تو لیٹ دیم اے چانس. آپ ٹرسٹ کریں عوام پہ، آپ عوام کو چانس دیں، آپ ان کو موقع دیں کہ وہ اپنے صحیح نمائندگی. آپ پاکستان کا حل نہ کسی پریزیڈنشل سسٹم میں ہے، نہ پاکستان کا حل مضبوط مرکز میں ہے. پاکستان کا اگر جو سلامتی ہے جس چیز پہ بیس کرتی ہے، پاکستان کی خوشحالی جس چیز پہ بیس کرتی ہے، وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز میں ہے. پاکستان کی سلامتی پارلیمنٹری سسٹم میں ہے. پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی جو خوشحالی وہ ڈیولوشن آف پاورز میں ہے. جب صدر زرداری نے جب ڈیولوشن آف پاور کی اور 18ویں ترمیم پارلیمنٹ نے پاس کی، تمام پارلیمنٹری پارٹیوں نے مل کے ایک کنسنسس سے، تو وہ صوبوں میں اختیارات منتقل ہو گئے ہیں. لیکن اگر پاکستان ترقی کرنا چاہتا ہے، سیوک سروسز کو وہ امپروو کرنا چاہتا ہے، تو آگے ڈیولوشن آف پاور مضبوط بلدیاتی اداروں میں پنہا ہے. اگر مضبوط بلدیاتی ادارے قائم کیے جائیں، بر وقت ان کے الیکشن کیے جائیں، ان کے بلدیاتی اداروں کو نہ توڑا جائے، ان کی باڈیز کو ایڈمنسٹریٹرز کے تھرو نہ چلایا جائے، اور ڈیولوشن آف پاور فرام پروونشل گورنمنٹ ٹو دی سٹی گورنمنٹ ہونا چاہیے. اور جیسے این ایف سی ہے، اسی طرح سے پی ایف سی کو بھی لاگو کیا جائے، جس میں ڈسٹرکٹ وائز، ڈویژن وائز ان کا ایک سروے ہو، اس کی غربت کی بیس پہ، ان کی پاپولیشن کی بیس پہ سارے فنڈ ایلوکیٹ کیے جائیں. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان ترقی کرے. پلیز میری یہ گزارش ہے ارباب اختیار سے جو میٹرز کرتے ہیں، مقتدر قوتوں سے، کہ پاکستان کو تجربہ گاہ نہ بنایا جائے اور ان کو تجربہ گاہ کی تجربوں کی بھینٹ مت چڑھائیں. تو ناظرین، یہ ہے میرا آج کا ویلاگ. آپ میرا چینل ہائیڈ پارک کو دیکھیں، اس کو سبسکرائب کریں، اپنے کامنٹس دیں، اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. اللہ حافظ.